ایران نے تو رجسٹر کروانا تھا. اور یہ دیکھیں ایک طرح کا قطر، کویت، یو اے ای ان کی امریکہ کی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کرنا، ایک یہ بھی ہے کہ یہ بھی اپنا پریشر جو ہے وہ امریکہ پہ بلڈ کرے. کہ جس طرح کا اب یہ چیز بھی سامنے آ گئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا کہ ہم بہت بڑا اٹیک کرنے جا رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے شہریوں کو بھی کہا کہ امریکنز کو کہا کہ کیجولیٹیز ہوں گی تو اس کے لیے آپ تیار رہیں، کیونکہ ہم ایک بڑے اس کی طرف جا رہے ہیں، مقصد کی طرف جا رہے ہیں. قیمت تو دینی پڑے گی نا، قیمت تو چکانی پڑے گی. جی تو اس میں گاڈ فوربڈ آگے کیا سین بنتا ہے. تو لیکن ایران جو ہے تل ابیب پہ بھی داغ رہا ہے میزائل، لیکن ساتھ میں اس نے جو یو ایس ایئر بیسز ہیں ان 4 کنٹریز کے اندر، تو ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے فوری ایئر اسپیس اپنی بند کی اور باقی معاملات بھی. اور اب یہ اگر اپنا پریشر بلڈ کریں امریکہ کے اوپر کہ ہماری لائف بھی ونریبل ہے، ہم بھی خطے میں ایسکلیٹ کر گیا یہ سارا معاملہ، پورا خطہ ہی اس میں جنگ کی سچویشن میں ہے. تو یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک موو ہے ایران کی کہ پہلے ادھر ٹارگٹ کیا جائے یو ایس ایئر بیسز کو، تاکہ ان کنٹریز کے اوپر بھی پریشر پڑے. مسلم کنٹریز ہیں آلدو کہ ان کو سپورٹ کرنی چاہیے اپنا ایران راستہ تو کو، سیو لیکن کرنا چاہتا ہے نا، اپنا راستہ سیو کرنا چاہتا ہے شاید. جی 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 دوسرا یہ بھی ہے نا کہ یہ مسلم کنٹریز ہیں، اپیرنٹلی ظاہر تو ان کو چاہیے کہ یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن انہوں نے اپنی ایئر بیسز انہوں نے اپنے اڈے دیے ہیں، اپنی جگہ دی ہے یو ایس کو اپنی ایئر بیسز قائم کرنے کے لیے. تو ان اے وے یہ بھی اس سارے کنفلکٹ میں یہ ڈریگ ان ہو گئے ہیں. تو معاملہ تو کافی گمبھیر ہے اس حوالے سے کہ جس طرح سے اب ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹل وہ کہ ہم اچھا، اس نے کو ایک نا ایران کو ایک کامیابی بھی ملی ہے، جو میں اس کو کامیابی ہی کہوں گا، کہ جو اسرائیل پہ اس نے میزائل داغے ہیں نا، موساد کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا ہے. یہ اطلاعات آ رہی ہیں، بڑی کامیابی ہے میرے حساب سے. جی جی بڑی ہے. اس حوالے سے پھر بھی بات ہے کہ جو پورا پرائڈ ٹیک کرتا ہے اسرائیل کہ ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، اس کی وجہ سے ہٹ نہیں ہو سکتے. لیکن دوسری جانب یہ دیکھیں اب اس کی انٹینشن چیک کریں یو ایس کے دونوں کا کمبائن آپریشن کہہ لیں، پورا اٹیک ہے اسرائیل اور امریکہ کا، جس میں اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری ایلیمینیٹ کر دینی ہے ان کی جو ہے ملٹری مائٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو، پولیٹیکل کو، اور رجیم چینج اس کی طرف ہوگا. عوام کو انسائٹ کر رہے ہیں ایرانین عوام کو کہ آپ جو ہے ٹاپل کریں گورنمنٹ. اب تو بالکل اوپن ڈونلڈ ٹرمپ کے دیکھیں نا، نظر آ رہے ہیں. اور مجھے ٹرمپ نے اپنے جو آ کے خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ جی امریکہ نے بھی ساتھ حملہ کیا، یعنی امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ حملہ کیا ہے، اس میں انہوں نے جو یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے تمام ہی لوگ کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی عوام کو، ایران کی مسلح افواج کو کہ جی آپ جو ہیں ہمارے خلاف نہ کھڑے ہوں، جو مسلح افواج ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں تو آپ زندہ رہیں گے، آپ کو آگے مستقبل کی ضمانت بھی دیتے ہیں، نہیں تو پھر یہ ہے کہ موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں. یہ ایک نفسیاتی گیم ہے. ادھر سے جو نتن یاہو ہے اس نے بھی اپنا جو خطاب کیا ہے اس نے بھی یہی کہا کہ جی ہم ایرانی عوام کے خلاف نہیں ہیں اور اس کی مسلح افواج بھی ہتھیار ڈال دیں، یہ بھی کر لیں. یہ ایک گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی جی لیکن اٹیک بڑا ہے. یہ دیکھیں اس مرتبہ اس طرح کی باتیں پچھلے اٹیک میں نہیں ہوئی یا نہیں ہوتی رہی. اس مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پوری ایران ٹوٹل سرنڈر کر دے، اور ایران کی گورنمنٹ جو ہے مطلب وہ سرنڈر کرے، اور نہ صرف سرنڈر کرے بلکہ وہ گورنمنٹ چھوڑ دے. یعنی کہ رضا پہلوی کے جو پیروکار ہیں وہ آ جائیں، وہ یہ ٹیک اوور موصوف کا کر بھی لیں. بیان آ گیا ہوا ہے، رضا پہلوی کا بھی. اس نے بھی کہا ہے کہ جی امریکی صدر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ عوام کو رہنے دیں، ان کے اوپر حملے نہ کریں، ذرا محتاط رہیں، کچھ ایسے نہ کریں. اور عوام کو اکسایا اس نے کہ آپ باہر ابھی فی الحال گھروں میں رہیں، جب میں آپ کو مناسب وقت آیا کہوں گا تو پھر آپ باہر نکلیے گا. وہ سارے اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ویری فنی کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایرانی عوام سے کہہ رہا ہے کہ آپ گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، ہر طرف بم گر رہے ہیں. مطلب یہ کہ گلیوں میں تو بم خوف زدہ کرنے کی کوشش گر رہے ہیں، لیکن گھروں پہ نہیں گریں گے. جی آف کورس. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جس انداز سے وہ اپنی عوام کو بھی کہہ رہا ہے کہ امریکنز کی کیجولیٹی ہوں گی، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ the boots will be on the ground.
نہیں کر سکتے. ایریل بمبنگ کے بعد جو اگلا معاملہ ہو سکتا ہے وہ ٹروپس بھی اپنے اتار, کیونکہ یوزلی ایریل بمبنگ میں یا ادھر ایران اگر میزائل ہٹ کر رہا ہے تو اس میں اتنی کا چانس نہیں ہوتا. ان ایئر بیسز کے اوپر بہت بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں کیجویلٹیز کے, یا کم کیجویلٹیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں ہم اس کو اس طرح سے بھی ڈیکوڈ کر سکتے ہیں ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کو, جو وہ اپنی عوام کو تیار کر رہا ہے کہ کیجویلٹیز کے لیے تیار ہیں. یہ اسی طرح کا آپریشن تو نہیں کرنے جا رہا ہے جس طرح ایران میں انہوں نے فوجی اتارے, افغانستان میں فوجی اتارے, تو کیا ایران میں بھی اپنے فوجی اتاریں گے؟ تو یہ ایک سب سے یہ زیادہ جو ہے میٹر آف کنسرن ہے اگر یہ اپنی فوج اتارتا ہے وہاں پہ. نہیں تو پھر اب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے گھنٹوں میں صورتحال مزید کشیدہ, کیونکہ ایران نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں, اس نے باقاعدہ جوابی کارروائیاں شروع کر دی ہیں, اس نے اسرائیل کو بھی نشانہ بنایا, فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا. جی ایران دیکھیں جس طرح یہ آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کی آواز بیچ میں ڈراپ ہو رہی ہے, ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے, شاید ایسی جگہ پہ آپ جہاں پہ سگنل پراپر نہیں ہے. جی میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے کہا اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ بالکل تیار لگ رہا تھا. جس انداز سے اس نے یو اے ای, قطر, کویت اور بحرین میں یو ایس ایئر بیسز کو اٹیک کیا ہے, ان کو نشانہ بنایا ہے, تو اس سے لگ یہی رہا ہے کہ اس نے کوئی ٹائم ضائع نہیں کیا. وہ پوری طرح سے تیار تھا کہ اس مرتبہ امریکہ جو انٹینشن کے ساتھ آ رہا ہے تو مجھے بھی اسی طرح بڑا وار کرنا پڑے گا اپنی بقا کے لیے. تو ظاہر ہے اگر بڑا وار نہیں کرے گا تو سب سے پہلے تو اپنی عوام کے حوصلے پست ہوتے ہیں, اپنی فوج اس کا جو مورال اس ٹائم وقت جنگ بلند ہوتا ہے, وہ جون سی بھی افواج ہوتی ہیں تو اس ٹائم تو وہ سارے ہوتے ہیں نا, بڑے دلیر ہوتے ہیں, اور اس ٹائم ان کا بڑا عزم و حوصلہ ہوتا ہے دونوں اطراف کی افواج میں, تو وہ پھر ڈاؤن ہو جاتا. جی بالکل, یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں. لیکن دیکھیں لاسٹ جو امریکہ نے اٹیک کیا تھا اس کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر, اس نے ایران نے کافی ٹائم لیا, اور اس کے بعد اس نے قطر میں یو ایس ایئر بیس کے اوپر صرف ایک اٹیک کیا. لیکن اس مرتبہ آپ یہ دیکھیں کہ مارننگ میں, آج ہم پاکستان ٹائم کے مطابق اگر دیکھ رہے ہیں کہ مارننگ میں اگر ایران کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو آفٹر نون میں وہ اس نے بھی 4 محاذ کھول دیے پورے. یہ لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ سے جیسے ہی ہم نے بات وائنڈ اپ کی ہے تو اس کے بعد ایک دم یہی خبریں آنے شروع ہو گئی کہ اس نے کویت اور دبئی اور ان باقی جگہوں پہ, بحرین وغیرہ کے اوپر امریکی جو اڈے ہیں وہاں پہ حملے کر دیے. جی یہ دیکھیں نا, میں نے کہا اس نے اس میں ٹائم ضائع نہیں کیا. اپیرنٹلی تو یہی تھا کہ پہلے وہ اٹیک ظاہر ہے اسرائیل میں مختلف جگہوں پہ کرے گا, تل ابیب جو ہے وہ مین ٹارگٹ ہوگا, اس کے بعد جو مڈل ایسٹ میں جو اس کے بحری بیڑے ہیں اس کی طرف شاید جائے, اور تیسرے اس میں جو ہے وہ یہ کنٹریز آئیں گلف ریجن کے جہاں پہ ایئر بیسز ہیں. لیکن ایران نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ ان مسلم ممالک کے اندر جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے ذوالقرنین, ایک اور طرف جو رہ گئی تھی اس کی بھی خبر آ گئی. ایران چاروں طرف حملے کر رہا ہے. ایران نے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن پر بھی میزائلوں کی بارش کر دی ہے. ایران نے بڑا حملہ کر دیا ہے. ایران نے اسرائیل پر تو حملہ کیا ہی کیا, ایران نے امریکی فوجی اڈوں پر خلیجی ممالک میں حملہ کیا ہی کیا. ایران نے اب قریب ترین دشمن جو اس کے سر کے اوپر چڑھا ہوا تھا, جو اس کو پریشرائز کر رہا تھا, امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن, اس کے اوپر بھی میزائلوں کی بارش کر دی ہے. ایران نے فتح خیبر آپریشن کا دائرہ کار چاروں طرف بڑھا دیا ہے. ایران نے شمالی امریکہ میں, شمالی اسرائیل میں حملے کیے ہیں, اسرائیل پر حملے کیے ہیں, موساد کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا ہے. ایران نے بحرین میں, کویت میں, سعودی عرب میں, متحدہ عرب امارات میں, قطر میں اور دیگر جگہوں پہ جہاں جہاں امریکی فوجی اڈے ہیں وہاں پر میزائل داغنے شروع کر دیے ہیں. اس کی گنز, اس کے لانچر چاروں طرف چل رہے ہیں. اور اب جو اطلاع آئی ہے, تازہ ترین اطلاع آئی ہے کہ جو ایران کے سمندروں میں امریکہ کا بھرم کھڑا تھا, امریکہ کا غرور کھڑا تھا, ابراہم لنکن, اس کے اوپر بھی ایران نے میزائلوں کی بارش کر دی ہے. امریکہ اسرائیل کی
कमांडो कार्रवाई ईरान ने यकसर नाकाम बना दी है। बंदर अब्बास शहर हाजियाबाद मिसाइल बेस में घुसने की कोशिश ईरान ने नाकाम बना दी है। यमन से हौसियों ने भी अमेरिकी अड्डों पर हमलों का ऐलान कर दिया है। शिमाली इसराइल में जोरदार धमाके सुने गए हैं। तल अबीब भी धमाकों से लरज उठा है। ईरान के मिसाइलों ने इसराइल के इलाके गुलैकी को भी निशाना बनाया। खित्ते में तमाम अमेरिकी और इसराइली तंसीबात उनका हदफ हैं और ईरान ने बारिश की तरह चारों तरफ अपने दुश्मनों के ऊपर बादलों की तरह बादल बन के मिसाइलों की बौछार कर दी है, मिसाइलों की बारिश कर दी है। चारों तरफ से ईरान के जिधर जिधर दुश्मन मौजूद हैं, जो हमले कर रहे हैं, जो हमलों में मुलविस हैं, उनके ऊपर मिसाइल दागने शुरू कर दिए हैं। मिसाइलों की बारिश, ड्रोन्स की बारिश शुरू कर दी है। इसराइल में ख़ास तौर पे मुसाद का हेडक्वार्टर तबाह करना ईरान की ज़बरदस्त कामयाबी है। उसके बाद जो हमारे मिडल ईस्ट में जो ममालिक हैं जहां पर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, वहां पे हरचंद के कई जगहों से इतलात हैं कि इसके मिसाइलों को फ़िज़ा में ही गिरा दिया गया, लेकिन ईरान ने अपने पर फैला दिए हैं। ईरान ने अपनी गनों का मुंह खोल दिया है, तोपों के दहाने खोल दिए हैं। उसने मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है और सबसे बड़ी बात, ईरान ने समंदर में खड़े अमेरिकी गरूर एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन पर भी मिसाइलों की बारिश कर दी है। अमेरिका इसराइल की कमांडो कार्रवाई को भी नाकाम बना दिया है। बंदर अब्बास के शहर हाजियाबाद में मिसाइल बेस में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश को ईरान ने नाकाम बना दिया है। जी जुल्करनैन। जी देखें, एस्केलेशन और मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरफ ये चीजें जा रही हैं ये जल्दी से डी एस्केलेट करेगा। ये चीजें बढ़ेंगी बहुत ज्यादा आगे। और दूसरी जानिब जो आयतुल्लाह खामनेई साहब का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि जितने भी एसेट्स हैं यूएस के इस खिते में वो सारे हमारे निशाने पे होंगे। इट मीन्स कोई एयर बेस, चाहे कतर हो, नेम एनी कंट्री, नेम एनी मुस्लिम कंट्री जिसने इसके एसेट्स हैं वहाँ पे, चाहे एयर बेसिस की फॉर्म में या अदरवाइज, वो सारे टारगेट पे होंगे। और वो ये अनाउंस किया है कि हम इसको टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें तो यही लग रहा है कि अब चीजें एस्केलेट करेंगी। असल में बात यह है कि ईरान अब अपनी बका की जंग लड़ रहा है। जिस तरह से उसको कुचलने के लिए चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक हो रहा है, क्योंकि देखें इसमें जो अब ओपन है, ये नहीं है कि कोई सीक्रेट किस्म का कोई मामला चल रहा होता और हमें ना